الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ گزشتہ درسوں میں ہم لوگوں نے اس بات کا ذکر سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد غزوے سے واپس آئے ہیں اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو جیت ہوئی یا ہار ہوئی، تو کیا بات ہم نے فیصلہ کو سنا؟ یہ جنگ ایسی ہوئی جو کسی کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، ہر ایک کا اپنا نقصان ہوا، جان سارے صحابہ اکرام کچھ شہید ہوئے، لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک موقع تھا اور کچھ کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیا۔ تو آج جیسے ہمارے سامنے اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن اس جنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن مجید میں اس جنگ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو قرآن مجید میں مختلف آیات میں اس جنگ پر ہر مرحلے پر روشنی ڈالی گئی اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع ایمان والے اور یہ امت جب وہ اس سے سامنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے اس جنگ میں حصہ لیا، اس طرح کے موقع ان کو درپیش ہوا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درجات بلند ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کی کمزوریاں مشکل کے وقت باہر پڑتی ہیں۔ نہیں، جب شاہد بھائی اچھے ہیں، کیا ہارون بھائی اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں، تھوڑا بہت ہمت اس بات کی ہے کہ ان کی کمزوری میں، ان کی کسی میں کوئی کون ساتھ دیتا ہے، کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آدمی اچھی حالت میں ہے تو سب کیا ہوتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانی کی حالت میں بھی دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے جب جنگ احد کا، غزوہ احد کا ذکر کیا تو مشرکین کے بہت سارے حقیقتوں کو بے نقاب کیا، یعنی منافقین کے دلوں میں کیسے یہ بغض و عداوت تھی، ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول سے چھپی ہوئی عداوت کے راز کو قرآن نے فاش کیا۔ جیسے اللہ نے کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آگے اللہ نے کہا کہ ان کی زبانوں سے تو یہ نکل رہا ہے، ان کے دل جو بغض اور حسد چھپا رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ زبان سے جو نکال رہے ہیں وہ بہت کم ہیں، لیکن جو دلوں میں ہیں اور بھی زیادہ ہے۔ اس غزوہ احد کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئیں۔ کتنی؟ قرآن کی 60 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے غزوے کا ذکر کیا، منافقین کے تعلق سے، اور ایمان کیسے بڑھتا ہے، بہت ساری باتیں۔ اور سب سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی، غزوے کا آغاز جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے سورۃ آل عمران 120 پر 1، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنوں کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایک مومن کو بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں کہاں کھڑنا ہے۔ یہاں لفظ ہے غدوتا، غدوتا کہتے ہیں صبح صبح نکلنے، لیکن یہاں صبح نکلنا مراد نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جمعہ پڑھ کے نکلے تھے، تو یہاں مطلق نکلنا مراد ہے۔ کیا ہے؟ مطلق نکلنا مراد ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے جو نتائج تھے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 179 سورۃ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حکمت کی بات آپ کے لیے میرے لیے فرمائی ہے۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی حالت پر چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو۔ مومنوں کے ساتھ اتھل پتھل ہوتا ہے، کبھی سختی آتی ہے، کبھی نرمی آتی ہے، کبھی سکھ آتا ہے، چین آتا ہے، کبھی پریشانی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ ہمیشہ ایک ہی نارمل حالت میں جاتے رہیں۔ اب ہارون بھائی اپنی کار لے کے نکلیں تو ہر جگہ روڈ اچھا رہتا نہیں رہتا، کبھی روڈ اچھا رہتا، کبھی روڈ کیا ہوتا، اتھل پتھل رہتا۔ گاڑی سنبھال کے چلانا کس کا نام ہے؟ آپ کا نام ہے۔ روڈ سے آپ کو لینا دینا نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ سنبھل کے کیا کریں، چلائیں۔ بالکل زندگی اسی کا نام ہے۔ اور ایسے ہی وقت میں ہماری کمال ہمارا یہ باہر ہوتا ہے کہ ہم کس صبر سے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے۔ جب جنگ احد کے لیے چلے، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کو الگ کر لیا تو کیا ہوا؟ اچھا خراب دونوں کیا ہو گئے؟ دودھ پانی کیا ہو گئے؟ الگ الگ ہو گئے۔ پانی کا پانی ہو گیا، دودھ کا دودھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ اس لیے لاتے ہیں کہ خبیث الگ ہو جائے، طیب الگ ہو جائے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ قرآن کا جامع تبصرہ تھا غزوہ احد پر، کہ کہا کہ یہ جو کچھ پریشانیاں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ مومنوں اور فاسقوں منافقوں کے راستے کیا ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے شعیب صاحب، دیکھیے کہ اس غزوے کے اندر، غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہ، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ نے اپنے ہاتھ گنوائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ خون سے شرابور کر لیا۔ تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اس کے بغیر بھی تو ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ بڑی سی کوئی تیز و تند ہوا بھیج دیتے، جیسے دوسرے جنگوں میں ہوا، مشرکین پورے وہ ہوا سے گھبرا کر واپس چلے جاتے، ایسا ہو سکتا تھا۔ لیکن اتنی جانیں گئیں، اللہ کے نبی اتنے زخمی ہوئے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا مقصد پوشیدہ ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسے علماء کی بات انہوں نے نقل کیا، غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی جو مصیبت ہوئی، اس میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑی بڑی عظیم فوائد تھے۔ کیا فوائد تھے؟ مثلا مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام، مسلمانوں کو بتایا گیا دیکھو تم نے غلطی کی، اس کی سزا کیا ہونا پڑا، بھگتنا پڑا۔ مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازوں کو کیا بولے؟ 50 تیر اندازوں کو کھڑا کے بولے یہی کھڑے رہو، پیچھے نہیں ہٹنا، نہیں آنا۔
اگر ہم ہار بھی جائیں، اگر ہم جیت بھی جائیں، اپنی جگہ کیا نہیں کرنا، نہیں چھوڑنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، بولے غنیمت غنیمت، چلو چلو ہم یہاں ٹھہر کے کیا کریں گے، ہم بھی غنیمت لیتے ہیں۔ پیچھے سے خالد بن ولید کیا کرے، آ کر حملہ کر دیا، اور اسی وجہ سے انہیں ذکر اٹھانی پڑی۔ ایک حکمت، ایک تو ایک بات تھی، دوسری بات یہ تھی کہ پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں۔ پیغمبر پہلے کیا کیے جاتے ہیں، ابتلا بولے تو آزمائش، دیکھیں مصیبت، یا ابتلا منے آزمائش، مصیبت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ڈالے گئے، اندھیرے کنویں میں ڈالے گئے۔ ایوب علیہ السلام 15-16 سال تک بیماری سے آزمائے گئے، ہاں، اور اسی طرح اسماعیل اور ابراہیم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، باپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کی بات آئی، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ اپنے بیٹے کو کیا کریں، اللہ کے راہ میں ذبح کریں۔ تو انبیاء کرام پہلے وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار کامیابی انہی کو ملتی ہے، انبیاء کرام ہی کو ملتی ہے۔ اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ کامیابی مل جاتی، جہاں گئے مال غنیمت، جہاں گئے فتح، تو منافقین پورے آ کو کیا ہوتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے، اچھا یہ رستہ اچھا ہے، گئے تو غنیمت ملتا ہے، گھوڑا ملتا، مال ملتا، چلو ادھر چل جائیں گے۔ لیکن اللہ جب آزماتا ہے تو تب منافقین کیا ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صحابہ جو استقامت کی دولت رکھتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، دیکھا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں۔ یہ دیکھیے، اگر انہیں ہمیشہ کامیابی ہی کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں منافق بھی گھس آئیں گے، ایمان والوں کے ساتھ وہ بھی گھس آئیں گے جو اہل ایمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ پھر سچے اور جھوٹے کا فرق مٹ جائے گا۔ اگر ہمیشہ ہار ہی ہار ہو تو ان کی بعثت کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی جیت دیتا ہے، کبھی ہار اور شکست سے ہمکنار کراتا ہے۔ کبھی کبھار آدمی سوچتا ارے کیسا، جیسے صحابہ کرام نے کہا کہ ارے ہم کیسے شکست کھائے، ہم کو کیسے زخم لگے، ہم کو یہ کیسے شکست ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت اور پوشیدہ تھی کہ ہار اور جیت دونوں ساتھ ساتھ ہو، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا، مسلمان نہیں جانتے تھے کہ منافق کیا ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا، اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں۔ صحابہ کرام کو کیا ہو گیا، معلوم ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ہار ہوئی، کبھی جیت ہوئی۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ جیت ہی جائیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو تو کبھی ہم کیا ہو سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض جگہوں پر مدد، اللہ کی مدد آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو آدمی کے اندر خاکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جیب میں بہت پیسے ہیں، آپ کی بہت بڑی ٹیم ہے، پھر بھی آپ کا ایک کام نہیں ہوتا ہے، آپ کبھی دنگ رہ جاتا، ارے میں اتنا اثر رسوخ والا آدمی ہوں، میں اتنا پیسے خرچ کرنے والا آدمی ہوں، پھر بھی میرا کام کیا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، تو آپ کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، ہاں میں اس معاملے میں کمزور ہوں، اللہ غالب ہے،
جو سارے کام بناتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ کے ہاتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ خالی ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، یہاں اثر رسوخ اور پیسہ نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے کسی کام بنانے کے لیے۔ اور آپ کے اور میرے نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، ہمارے اندر جو غرور ہے، ہمیچ کیا بولتے ہیں؟ ہمیچ، کیا بولتے ہیں؟ میں وہ ہوں، ہر فن میں ہوں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ وہ غرور کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ واحد القہار سب کچھ کرتا ہے۔ یہ دیکھیے، چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہ وزاری مچ گئی، منافقین بلبلانے لگے، کہیں ایسا ہوا ویسا ہوا، لیکن مومنوں نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ اسی طرح ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے اپنے اعزاز جنت کے گھر میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے عمل ناکافی ہیں۔ ایک بڑا درجہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں رکھا ہے۔ اس جنت میں وہ درجہ پانے کے لیے زندگی بھر کا جو آپ کا عمل ہے وہ اسکوائر برابر ہوتا نہیں۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سپریٹ کیا رکھے ہیں؟ ذرے بیماریاں، مصیبتاں، اس میں جو مارک آتے، اس میں جو اسکور آتا، اس سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ وہ درجہ کیا ہوتے ہیں؟ پا سکتے، وہی بولتے ہیں۔ جہاں تک ان کے اعمال کی آپ اپنے عمل سے اسے وہ اسکور کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ابتلا، آزمائش، محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں جن کی وجہ سے آپ جنت کے اس بلند درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو صحابہ نے عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں انہیں میسر آئی، لیکن جنگ میں جو انہوں نے صبر کیا، اپنا خون بہایا، ہاتھ کٹایا، پیر کٹایا، جان آفری کے سپرد کر دیا، تب جا کر جنت کا بلند مقام ان کو ملا۔ یہ دیکھیے، اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض صحابہ کرام کو شہادت کا وہ مرتبہ بھی کیا کرنا چاہتے تھے؟ دینا چاہتے تھے۔ اگر جنگ ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اللہ کے نبی کو کامیابی دے دے تو شہادت کا وہ مرتبہ کیا نہیں ہوگا؟ نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکمت اس جنگ کی یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہذا ان کے لیے بھی اسباب فراہم کر دیے، یعنی کفر اور ظلم اور اولیاء اللہ کی اذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی، پھر اسی اعمال کے نتیجے میں ایمان والوں کو گناہوں سے صاف کر دیا اور کافرین کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ کتنی حکمتیں ہیں! کیا اتنا بھائی، جنگ میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اتنا جانی نقصان ہوا، اتنی ساری حکمتیں اس جنگ میں تھیں۔ تو یہ تھی جنگ احد کی باتیں۔ یہاں تک جنگ احد کا چاپٹر کیا ہو جاتا ہے؟ مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر چیز کا ایک امپیکٹ، اثر ہوتا ہے۔ جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اثر ہوتا ہے۔ تو جیسے جنگ احد ختم ہوئی، مسلمانوں کی پہلے جنگ بدر کے بعد جو طاقت تھی، جو رعب تھا، وہ کیا ہو گیا؟ ڈاؤن ہو گیا۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ ہم بھی مسلمانوں کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہرا سکتے ہیں۔ ایک طرح کا لوگوں میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں میں ان کی ہیبت جاتی رہی۔ جو ہیبت جنگ بدر کے بعد آئی تھی، جنگ احد کے بعد وہ ہیبت باقی نہیں رہی۔ اب ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں مسلمان اندرونی
اور باہر کے دشمنوں کی طرف سے مختلف مشکلات کا شکار ہو گئے۔ ہر کوئی ڈرانے لگا، ہر کوئی قبیلہ کیا کرنے، اچھا میں کل صبح مدینے پہ حملہ کروں گا، مسلمانوں کو شکست دوں گا، ہر کوئی ایسے کہنے لگا۔ اور مدینے کے چاروں طرف خطرات منڈلانے لگے، ایک طرف سے یہود، دوسرے طرف سے منافقین، اور پھر بدو جو مدینے کے اطراف کھیڑے پاڑے میں بستے تھے، بدو گاؤں والے، یہ سب لوگ کھلی عداوت کا مظاہرہ کیا، اور سب نے یہ مقصد بنا لیا کہ ہم مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے ہیں اور انہیں جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں۔ ابھی جنگ احد اور حمراء الاسد ختم ہو کے 2 مہینے گزرے تھے کہ بنو اسد ایک قبیلہ مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 2 مہینے کے بعد۔ پھر صفر 4 سن ہجری میں عدل اور قارہ کے قبائل نے ایک ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ 2 قبیلے والے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، ہم بتائیں گے کہ کیسے ہوا۔ اور ٹھیک اسی مہینے میں بنو عامر کے ایک سردار نے اسی طرح ایک دغا بازی کے ذریعے 70 صحابہ کو شہادت سے ہمکنار کرا دیا۔ وہ ایک 10، ایک 70، 80 صحابہ بالکل 4-5 مہینے کے اندر کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی دوران بنو نضیر نے بھی کھلی عداوت کا مظاہرہ کیا، یہودیوں کے قبیلے نے بھی، یہاں تک کہ ربیع الاول 4 سن ہجری میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کس نے؟ یہودیوں نے۔ دیکھیے جنگ احد میں ہارنے کی وجہ سے اس کے اثرات کیسے کیسے آ رہے ہیں۔ غرض مسلمانوں کی جو ساکھ احد میں اکھڑ گئی تھی، اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک خطرات سے نبرد آزما رہے، خطرات سے دوچار رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کی جو ہیبت تھی اسے واپس لایا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کی ہیبت دوبارہ دشمنوں کی دلوں میں طاری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت، عزم، استقلال، مجد و شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، پہلا کام کیا تھا؟ شعیب بول سکتے ہیں؟ مسلمانوں کی ہیبت کو، مجد و شرف کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، وہ پہلا کام کیا تھا؟ سہیل صاحب بولیں گے؟ ثنا بھائی آپ بولیں گے؟ مکے کے کافروں کا پیچھا کیا، حمراء الاسد تک کیا کیا؟ اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکست خوردہ تھے، ہار گئے تھے، زخمی تھے، تو مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں تھا دشمن کے پیچھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جا کر پیچھا کیا، تاکہ دشمن کی دل میں کیا رہے؟ خوف رہے، رعب رہے۔ غزوہ حمراء الاسد وہی کہتے ہیں۔ اس کارروائی سے آپ کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک برقرار رہ گئی، کیونکہ یہ ایسا پروقار اور شجاعت پر مبنی جنگی اقدام تھا کہ مخالفین خصوصاً منافقین اور یہود کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سریے کیے، جنگی کاروائیاں کی، یعنی مدینے میں ایسے بیٹھے نہیں، چھوٹے موٹے جنگی کاروائیاں، سریے وغیرہ ہوتے رہے۔ جیسے کچھ سریہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس کیا ہوں؟ شریک ہوں۔ سریہ وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائیں، کسی صحابی کو امیر بنا کر بھیج دیں۔ یہ دیکھیے، سریہ ابو سلمہ
رضی اللہ عنہ. ابو سلمہ کون ہے؟ بولو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مومنوں کی ماں، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ نا. دیکھیے کیا کہتے ہیں، جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا. یہ قبیلہ اٹھا بنو اسد بن خزیمہ. اس کے تعلق سے مدینے میں یہ خبر آئی، اطلاع آئی کہ خویلد کے 2 بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم اور اپنے اطاعت شعاروں کو لے کر بنو اسد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں، مسلمانوں کو پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 انصار اور مہاجرین کی فوج تیار کی. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا جھنڈا دیا، بولا کہ جاؤ، روانہ فرمایا. اب بنو اسد تیار ہو رہے تھے مدینے پر حملہ کرنے. ان کے تیار ہو کر نکلنے سے پہلے ہی ان پر کیا وقت کر دیا گیا؟ مسلمانوں کی طرف سے کیا کر دیا گیا؟ حملہ کر دیا گیا. وہ بھاگ کر ادھر ادھر بکھر گئے. مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور سلامتی کے ساتھ غنیمت لے کر واپس مدینہ آئے. فیس ٹو فیس جنگ لڑنے کی نوبت نہیں آئی، دو بدو جنگ لڑنے کی نوبت نہیں آئی. یہ سریہ محرم 4 سن ہجری کا چاند نمودار ہونے پر روانہ کیا گیا. یہ سریے کے امیر کون تھے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سلمہ یا کون معلوم ہے آپ کو؟ ابو سلمہ نہیں معلوم، یاد نہیں. ارے ابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ ہم پڑھے نہیں، کیسا وہ ہجرت کرے. ام سلمہ ساتھ آنے لگے تو ام سلمہ کے گھر والوں نے ان کو روک لیا، کسی نے بچے کو چھین لیا اور بچے کا ہاتھ ہی نکل گیا. وہ ساری تاریخ یاد ہے نہیں کتنی. اس کے بعد وہ آئے رہیں گے. اس کے بعد پھر روتی رہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایک زمانے کے بعد لوگوں نے اجازت دی، وہ اکیلے ہی چل پڑی مدینے کے لیے. بعد میں قبیلے کے ایک آدمی نے ساتھ رہ کر ان کو قباء تک پہنچایا. بعد میں اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو ادھر تمہارے شوہر رہتے ہیں، اور وہاں سے وہ واپس مکہ واپس آ گیا. تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی تاریخ تھی. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے شوہر ہیں، یہ جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ان کو ایک زخم ہو گیا تھا. کچھ زخم تھا جو جنگ میں لگا تھا، جنگ احد میں. اسے سیون ڈالا ہوا تھا یا سیکر ایک کچھ علاج تھا، لیکن وہ پھٹ گیا. پھٹنے کی وجہ سے اتنا خون بہا کہ راستے ہی میں ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. لیکن مسلمان جو واپس ہوئے تو کیا ہوئے؟ اور نہیں، راستے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جلد ہی ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا اس زخم کی وجہ سے. اسی طرح ایک اور ہے عبداللہ بن انیس، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن انیس. اسی محرم کے مہینے کی 5 تاریخ کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان حذلی، پہلے کون؟ بنو اسد کے قبیلے والے. کیا حالت رہیں گی دیکھو، کسی طرح پل چین نہیں ہے اور ہمیشہ دشمنوں سے خطرات آ رہے ہیں. خالد بن سفیان حذلی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے مقرر کیا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے 18 روز باہر رہ کر 20 پر 3 محرم کو واپس تشریف لائے. وہ خالد کو قتل کر کے اس کا سر بھی ساتھ لائے. جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ کام کر لیا، اور ساتھ ساتھ کیا لائے؟ اس کا سر بھی واپس لائے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سر کو آپ کے سامنے پیش کیا، ایک علامت تھی وہ کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھڑی عنایت فرمائی، ایک عصا عنایت فرمایا، چھڑی، اور فرمایا یہ چھڑی تمہارے اور میرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہے۔ یہ چھڑی کیا ہے؟ تمہارے اور میرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہے۔ جب عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت آیا، سکرات کی حالت آئی، تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی، تاکید کی کہ یہ عصا لپیٹ کر کیا کر دیا جائے، ان کے کفن میں رکھ دیا جائے، ان کے کفن میں رکھ دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے رجیع، کیا عمران؟ رجیع۔ اسی سال 4 سن ہجری کے صفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 قبیلے کے لوگ آئے۔ قبیلے کا نام تھا عضل اور قارہ۔ یہ 2 قبیلے کے لوگ آئے اور آ کر بولا، اللہ کے نبی، ہمارے قبیلوں میں اسلام کا بڑا کام ہوتا ہے، دین کا کیا ہوتا ہے؟ بہت کام ہوتا ہے۔ ابھی ایک میسج نہ کرا، وہ واٹس ایپ میں چل کے نام بدل کے کیا نام رکھا؟ عبدالسلام نام رکھا۔ 10 سال جا کے لوگوں سے پیسہ بٹورتا رہا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پاسپورٹ اس نام سے پاسپورٹ بنایا، باہر گیا، چندے کیے، اور جب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ اسلام دشمن تھا، اور جو کچھ بھی پیسہ وصول کرتا تھا اسی اسلام دشمن کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ تو اسی لیے کسی کے ظاہر پر ہرگز کیا نہ کریں، نہ جائیں۔ ہمارے بچے جلدی پسل جاتے، تو امتحان لینا ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ امتحان لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ جھوٹے اور سچے کے بیچ کیا کیا جائے، معلومات حاصل کی جائے۔ بہرکہ تو کہتے ہیں کہ رجیع اسی سال 4 سن ہجری کے یہ 2 قبیلے جو والے آئے، آ کر کیا بولے، ہمارے گاؤں میں قبیلے میں سب مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نا قرآن پڑھانے ہم لوگوں کو استاد چاہیے۔ کیا بولے؟ معلم چاہیے، مقری چاہیے، قاری چاہیے، استاد چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے ہوں گے تو کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کا بڑا چرچا ہے، ہم کو معلم چاہیے، قرآن پڑھانے والے چاہیے، دین سکھانے والے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے چنندہ افراد کا انتخاب کیا جو بالکل ٹاپ کے تھے، اتنے اچھے پڑھانے والے تھے، ان کا انتخاب کیا 10 آدمی۔ کتنے؟ 10 اچھے متقن قراء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا۔ ابن اسحاق کے قول کے مطابق، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ حضرت عاصم کو ان 10 کا کیا کیا؟ امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ ہذیل کے رجیع نامے ایک چشمے پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے رجیع، وہاں جب پہنچے تو ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، اس قبیلے کو ورغلا کر ان 10 آدمیوں کے خلاف انہوں نے ان کے پیچھے لگا دیا۔ اصل میں وہ سب کے سب جھوٹے تھے، اسلام کا کچھ نہیں ہوا تھا، اور بنو لحیان کے 100 آدمی، کتنے؟ 100 آدمی تیر چلاتے ہوئے 10 آدمیوں کے پیچھے لگ گئے۔ 10 آدمیوں پر 100 تیر چلیں گے تو کیسا رہے گا؟ اور نشانات قدم دیکھ کر انہیں جا لیا، پکڑ لیا۔ صحابہ کرام ایک پہاڑ کا ٹیلا تھا، وہاں جا کر پناہ لے لیے، اور بنو لحیان کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم کو ہم جان کی امان دیتے ہیں،
تم سب کیا کرو، اتر کے آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہا کہ اگر تم ہمارے پاس اتر کے آ جاؤ تو ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اور اپنے جتنے بھی، وہی تو امیر تھے، اور جتنے بھی ان کے ساتھ دوست تھے سب نے مل کر جنگ شروع کر دی۔ جب تیر چلنے لگے، 100 آدمی کی تیر جب چلتے ہیں تو 10 آدمی کیا کریں گے؟ 7 آدمی شہید ہو گئے، بچے کتنے؟ 3۔ اور صرف 3 آدمی میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، دثنہ، زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی بچے، خبیب رضی اللہ عنہ، اور ایک کون ہے؟ زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی، یہ تینوں بچے۔ پھر انہوں نے اپنا عہد و پیمان دہرایا، بولے دیکھو نیچے آ جاؤ، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، بنو لحیان میں۔ تو تینوں میں سے وہ ایک صحابی جو تھے وہ اترے، تینوں صحابی کیا ہوئے؟ اتر آئے، تینوں صحابی اتر آئے، لیکن انہوں نے قابو پاتے ہی بدعہدی کی، اور تیر مارنے کی جو ڈوری ہوتی وہ ڈوری سے سب کے ہاتھ باندھ دیے، تینوں کے ہاتھ باندھ دیے۔ اس پر جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، ابھی تم نے عہد ہم سے کیا تھا، ہمارے کیا کر دیے تم نے؟ ہاتھ باندھ لیے۔ وہ راضی نہیں ہوئے، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، تم نے غلط کیا، تم عہد کے پکے نہیں ہو۔ بال سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے کی کوشش کی، راضی نہیں ہوئے، بعد میں ان لوگوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اب کتنے بچے؟ 2، خبیب اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خبیب اور زید کو یہ لوگ مدینہ لائے، مکہ لائے، بنو لحیان کے لوگ لا کر مکہ لا کر بیچ دیا، اس لیے کہ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے بدر کے دن مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ جن کے لوگ قتل ہوئے تو انہوں نے ان کو خرید لیا، کہا کہ ہم ان کو ماریں گے، اس کے بدلے میں قتل کریں گے۔ خبیب رضی اللہ عنہ ایک عرصے دراز تک مکے میں قید میں رہے، پھر مکے والوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا اور انہیں باہر تنعیم لے گئے۔ ٹائم ہے صاحب کتنا ہے؟ 5 منٹ ہے، 5 منٹ میں یہ واقعہ ہم سنیں گے۔ یہ بہت ہی المناک واقعہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، کہ وہ صبح کا وقت تھا، مکے کے لوگ قتل گاہ لے گئے، قتل کرنے جا رہے ہیں۔ تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے ابھی، جہاں سے لوگ بار بار جا کے احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، کہ اس جگہ وہاں لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا مہلت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو آپ مشرکین نے چھوڑ دیا، بولا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم، اگر تم نہ کہتے کہ میں گھبراہٹ کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں تو میں ذرا لمبی کر کے پڑھ لیتا، صرف اس وجہ سے مختصر کر دیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ پھانسی کے ڈر سے نماز کیا کر رہا ہوں؟ لمبی کر رہا ہوں۔ دیکھا؟ تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فرمایا اے اللہ، یہ قتل کے وقت سعید بن زید موجود تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے سعید بن زید غالباً بہتر ہے، لیکن اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی صحابی انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ، انہوں نے دعا کی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، کسے؟ دشمنوں کو، پھر انہیں بکھیر کر مارنا، اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا۔ کس نے کہا؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر یہ اشعار کہے، لیکن جیسے کہتے ہیں قتل ہونے والوں میں امیر بھی قتل ہو گئے، یعنی عاصم بن ثابت، انہوں بھی قتل ہو گئے۔ اس کے بعد
خبیب نے یہ اشعار کہے، لقد اجمع الاحزاب حولی والبوا قبائلہم واستجمعوا کل مجمع۔ پورے اشعار عربی اشعار ہیں، کہا کہ کیسے وہ مجھے قتل کر رہے ہیں، کیا حالت ہے، بچے آ گئے ہیں، بوڑھے آ گئے ہیں، سارے لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں میرے قتل کا۔ ساری بات انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب میرے اعضاء کٹ جائیں ایک ایک کر کے، اللہ تعالیٰ اسی کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے۔ کس نے کہا؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے ایک سوال کیا، کہا کہ خبیب سے کہا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تم چھوٹ جاؤ، تمہارے جگہ کون ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھانسی کے تختے پر تمہاری جگہ کون ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم بچ جاؤ، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنی بیوی بچوں میں چلے جاتے۔ تو خبیب نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میں یہاں سے بچ کر اپنی بیوی بچوں میں چلا جاؤں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی آپ ہیں آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ تم قتل کی بات کہتے ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے نکل کے چلا جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی بیٹھے ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کے پیر میں یہ کانٹا بھی چبھے اور وہ کانٹا آپ کو تکلیف دے۔ اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیے۔ سولی پر مر جانے کے بعد کیا کرے؟ یہ لاش یہاں رہنا، ان لوگوں کی عادت تھی لاش لٹکا دیتے تھے، اسے کوئی بھی نہیں لے جانا، وہاں نگران مقرر کر دیے۔ لیکن عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رات میں کسی بھی طریقے سے جھانسا دے کر کیا کیا، اس لاش کو اٹھا کر لے گئے، وہاں سے زمین میں کیا کر دیے؟ دفن کر دیے۔ حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا۔ حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا، اس قتل کا بدلہ اس نے کیا کیا؟ ایسا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا رواج شروع کیا۔ قتل ہونے سے پہلے بہت سارے لوگ اس کے بعد جن کو پھانسی دی گئی، پرانے لوگوں میں سے، نئے لوگوں میں سے، قتل سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ، پھانسی سے پہلے 2 رکعت۔ بہت سارے مجاہد جو جنگ آزادی کے مجاہدین ہیں انگریزوں کے زمانے میں، بہت سارے لوگ پڑھے، انہی دیکھیں کہتے ہیں انہی قید میں دیکھا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے میں قید تھے، انہی قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ مکے میں کھجور تو عام بات ہے، کھجور نہیں ملتی تھی، لیکن اللہ ان کو کیا کھلاتا تھا؟ انگور کھلاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان تھا جو قید میں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ کھلاتا تھا۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار تھے، یعنی حضرت زید بن دثنہ، انہی صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ آخری بات ہمارے ساتھ ہی دیکھیے، عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ جو وہاں امیر تھے ان 10 آدمیوں کے، پورے لوگ قتل ہو گئے، تو لوگوں نے بھیجا، مکے کے لوگوں نے بھیجا کہ عاصم رضی اللہ عنہ کا جسم کا کوئی ٹکڑا لائیں تاکہ ہم دل کو تسلی کر سکیں کہ عاصم کیا ہو چکے ہیں؟ انتقال کر چکے ہیں، جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے کسی عظیم آدمی کو قتل کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑ معلوم
کالا رہتا، ایسا اڑتے رہتا، کاٹتا، نہیں معلوم ایسا آتا نا، جب جب اڑ کے ایسا آتا، بھیڑ بولتے، ہاں کاٹا تو ذرا اچھا، ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج بھیج دی، اس لاش کو اس کے لاش کے قریب آنے نہیں دیا، سب بھیڑ کی پوری فوج اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، جس نے قریش کے آدمیوں سے ان کی لاش کی حفاظت کی، اور یہ لوگ ان کا کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکے، ان کی لاش کا کوئی حصہ حاصل کرنے اس پر قدرت نہ پا سکے، کیونکہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ نہ انہی کوئی مشرک چھوئے گا، نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے۔ کیا تھا ان کا؟ اللہ سے کیا دعا کیا تھا انہوں نے؟ یا اللہ میں کسی مشرک کو نہیں چھوؤں گا، کوئی مشرک کیا نہیں کرنا، مجھے نہیں چھونا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ملی، بتایا گیا، اب دن بھر تو بھیڑوں نے اس لاش کی حفاظت کی، رات میں کہتے ہیں کہ ایک زوردار بارش ہوئی، وہ بارش میں عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی لاش بہہ گئی، کہاں گئی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اسے کہاں لے چلے گئے نہیں معلوم ہوا۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی حفاظت، اچھا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ مومن بندے کی حفاظت اس کے وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کی حفاظت کرے گا، کوئی ایسا غسال نہیں آئے گا جو ہم کو اپنے غلط طریقے سے غسل دے، کوئی ایسا آدمی ہماری جنازہ نہیں پڑھائے گا جو سنت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، ہمارے میت کی حفاظت کرتا ہے، ہماری میت کی بے حرمتی نہیں ہوگی، ہمارے میت کے ساتھ ایسے سارے کام نہیں ہوں گے جو جائز نہیں ہیں۔ تو جو اللہ زندگی میں حفاظت کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی ہماری حفاظت کرتا ہے، جبکہ ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کے مطیع رہیں، فرما بردار رہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے بئر معونہ، اس کا ایک المیہ ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں ہم سب کے لیے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔